اس صورت کی ایک اور بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان جو ہے وہ تقسیم کر دیا ہے۔ وہ تقسیم کس طرح کیا ہے کہ اس کی جو شروع کے آیات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ہے وہ بیان کرتی ہیں، اس کی ربوبیت، اس کے عدل و بادشاہت کے بیان کرتی ہیں، اور جو اس کے بعد کی آیات ہیں نصف حصے میں وہ دعا اور مناجات ہے جو اللہ تعالیٰ سے بندہ اپنے لیے مانتا ہے۔ تو اس لیے حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے سورۃ فاتحہ کو اپنے بندے اور اپنے درمیان جو ہے وہ تقسیم کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد جو میں نے آپ کو پہلے بھی حدیث سنائی، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اس شخص کی نماز نہیں ہے جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی ہے، منفرد ہو یا امام ہو، امام کے پیچھے مقتدی سری نماز ہو یا جہری نماز ہو، فرض ہو یا نفل ہو، مطلب کوئی بھی نماز ہے تو سورۃ فاتحہ اس میں پڑھنا لازمی ہے، چاہے آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور امام چاہے بلند آواز میں تلاوت کر رہا ہے یا وہ سری آواز میں جو ہے وہ نماز پڑھا رہا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنا اس کے لیے لازمی ہے۔ اس صورت کی ایک اور بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان جو ہے وہ تقسیم کر دیا ہے۔ وہ تقسیم کس طرح کیا ہے کہ اس کی جو شروع کے آیات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ہے وہ بیان کرتی ہیں، اس کی ربوبیت، اس کے عدل و بادشاہت کے بیان کرتی ہیں، اور جو اس کے بعد کی آیات ہیں نصف حصے میں وہ دعا اور مناجات ہے جو اللہ تعالیٰ سے بندہ اپنے لیے مانتا ہے۔ تو اس لیے حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے سورۃ فاتحہ کو اپنے بندے اور اپنے درمیان جو ہے وہ تقسیم کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد جو میں نے آپ کو پہلے بھی حدیث سنائی، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اس شخص کی نماز نہیں ہے جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی ہے، منفرد ہو یا امام ہو، امام کے پیچھے مقتدی سری نماز ہو یا جہری نماز ہو، فرض ہو یا نفل ہو، مطلب کوئی بھی نماز ہے تو سورۃ فاتحہ اس میں پڑھنا لازمی ہے، چاہے آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور امام چاہے بلند آواز میں تلاوت کر رہا ہے یا وہ سری آواز میں جو ہے وہ نماز پڑھا رہا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنا اس کے لیے لازمی ہے۔